انسان اگر نہ ملے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، مگر کسی کا مل کر بچھڑ جانا کئی داستانوں کو جنم دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، اور بدقسمتی سے اسے بھی اپنا ہم سفر کھونا پڑا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی جدائی کی رسوائی نے اس کے دامن کو بھی داغدار کر ڈالا۔ ایسے میں بیگ صاحب قانون کے ہتھیاروں سے آراستہ دلائل کا انبار لے کر اس کے دامن کو دھونے چلے آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ غم اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مرزا امجد بیگ صاحب کا ایک دلچسپ کیس لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ ملک صفدر حیات صاحب کے سٹوریز کی طرح آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ کیس پسند آتا ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے پس منظر۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ پیش منظر کہلاتا ہے۔ اس منظر نامے کے عقب میں بھی بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے جہاں تک انسانی آنکھ کی رسائی نہیں۔ اس چھپے ہوئے راز کو منظر عام پر لانے کے لیے بینائی کے ساتھ دانائی کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر بصارت اور بصیرت کا یہ باہمی ملاپ تحقیق و تفتیش کی گاڑی کو کسی حتمی منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں عدالت سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے عقب سے مجھے پکارا۔ اپنے نام کی پکار سن کر مجھے رکنا پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہینڈسم نوجوان کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ میں رک کر سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں عدالت کے کمرے سے نکل کر راہدری سے گزر رہا تھا، یہی نوجوان ایک وکیل کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ مذکورہ وکیل سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مذکورہ نوجوان نے میرے قریب پہنچ کر اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، السلام علیکم بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے مصافحے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن شیرازی صاحب کے توسط سے میں آپ سے غائبانہ متعارف ہوں اور آج ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، آپ کن شیرازی صاحب کا ذکر کر رہے ہو؟ میرے جاننے والوں میں شیرازی نام کے 3 افراد شامل تھے۔ فیصل شیرازی کا تعلق شو بزنس سے تھا، نجم شیرازی مشیر انکم ٹیکس تھے، اور فرید شیرازی ایک فلاحی تنظیم کے روح رواں تھے۔ اس اسمارٹ نوجوان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نجم شیرازی کی بات کر رہا ہوں جناب، وہ جو انکم ٹیکس وغیرہ کے وکیل ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اس باتی جنبش دی، پھر استفسار کیا، آپ کی تعریف؟ ہو آئی ایم ریئلی ویری سوری بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں جلدی سے بولا۔ میں پریشانی میں اپنا تعارف تو کرانا ہی بھول گیا۔ میرا نام ہاشم ہے، ہاشم انور۔ آپ نے اپنے پریشان ہونے کا ذکر کیا ہے؟ میں نے تنقیدی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا اسی سلسلے میں آپ میرے پاس آئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہی معاملہ ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میرے آفس آ جائیں، پھر وہیں پر آپ سے تفصیلی بات ہو جائے گی۔ اس وقت دن کا 1:30 بجا تھا اور اس وقت میں لنچ پر جاتا تھا۔ لنچ کرنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا، تاہم میں نے ہاشم انور کو احتیاطاً 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ 2:30 بجے تک تو میں یقیناً اپنے آفس میں پہنچ ہی جاتا۔ میں ایک مخصوص ریسٹورنٹ میں دن کا کھانا کھایا کرتا تھا جو سٹی کورٹ کی عمارت اور میرے آفس کے تقریباً وسط میں واقع تھا۔ ہاشم نے پوچھا، بیگ صاحب آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے، میں نے کہا، پھر اس کثیر المنزلہ عمارت کا نام بھی بتا دیا جس کے اندر میرا دفتر تھا۔ مذکورہ عمارت میں زیادہ تر وکلا ہی کے دفاتر واقع تھے۔ ہاشم نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں اتنی دیر میں لنچ کر لیتا ہوں۔ لنچ؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، آپ کہاں لنچ کریں گے؟ کہیں بھی، وہ سرسری انداز میں بولا۔ ایکچولی مجھے تو 1 گھنٹہ گزارنا ہے، اسی دوران میں پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو آج لنچ میرے ساتھ ہی کر لیں۔ میں نے ایک اندرونی جذبے کے تحت اسے پیشکش کر دی۔ میں اس وقت لنچ کے لیے ایک قریبی ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میری پیشکش قبول کر لی۔ ہاشم کی عمر میرے اندازے کے مطابق 25 اور 26 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند نوجوان تھا۔ رنگ گورا، چہرے کے نقوش سے وجاہت جھلکتی تھی۔ اس نے جینز کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ لباس اس پر بہت سج رہا تھا۔ بازوں کی مچھلیاں اور کاٹھی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باقاعدگی سے کسرت کرتا ہوگا۔ اس کا بدن سپورٹس مین والا تھا اور حرکات و سکنات میں بڑی منظم مستعدی پائی جاتی تھی۔
اس نے اپنی آنکھوں پر ایک خوبصورت فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ ہاسا سلجھا ہوا نوجوان تھا، بات چیت کا انداز انتہائی مہذب اور شائستہ تھا۔ مجھے صحت مند، خوش مزاج اور چاق و چوبند نوجوان بہت اچھے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے بساختہ ہاشم کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے اچھا لگا تھا اور اس پیشکش میں بھی میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ ہم ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھے تو ہمارے درمیان بات چیت بھی ہونے لگی۔ ہاشم میرے ساتھ بیٹھ کر ذرا سا بھی نروس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک پر اعتماد نوجوان تھا، تاہم جو پریشانی اسے کھینچ کر میرے پاس لائی تھی اس کے آثار ہاشم کی آنکھوں اور چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آرڈر وغیرہ کا معاملہ مجھے پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تھوڑے غور و خوض کے بعد 2 ایسی ڈشز آرڈر کر دیں جو ہم دونوں بآسانی کھا سکتے تھے۔ آرڈر پلیس ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی، لہٰذا میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہاشم سے پوچھا، ہاشم آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آئی تھنک انسانی زندگی، اور انسانی زندگی میں سب سے قیمتی شے؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹائم۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے دونوں جواب مجھے پسند آئے ہیں۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی وقت کا پورا استعمال کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کھانا بھی چلے گا اور اس دوران میں ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ بس تو پھر سب سے پہلے آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیلاً بتائیں، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے لگا، جناب میرا نام تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے، میں گارڈن ویسٹ کے علاقے میں رہتا ہوں۔ ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں میری رہائش ہے۔ 1 سال پہلے میں شادی کر چکا ہوں۔ مین سولجر بازار میں میری چشموں کی دکان ہے جہاں میں دن بھر موجود ہوتا ہوں۔ میری دکان پر ہر کوالٹی اور ہر دام کے چشمے موجود ہیں۔ میں اپنے پاس آنے والوں کی نظر بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اور ان کی پسند اور ضرورت کے مطابق چشمے بھی بنا کر دیتا ہوں۔ ہو لگتا ہے آپ اپنے کام میں بڑے ماہر ہوں گے، میں نے کہا۔ جناب یہ تو آپ کو تجربے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ میں اپنے پیشے میں کتنا ماہر ہوں۔ اگر موقع ملے تو آپ ایک مرتبہ ضرور میری شاپ پر تشریف لائیں۔ آپ کی سیلز مین شپ کا تو اس دعوت ہی سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک آپ کی دکان پر تشریف لے جانے کا تعلق ہے تو جناب میرے ساتھ قریب یا دور کسی بھی نوعیت کی ضعیف نظری والا معاملہ تو ہے نہیں۔ البتہ سن گلاسز کا مجھے ضرور شوق رہا ہے، بلکہ شوق ہے۔ آپ کی شاپ پر اچھے سن گلاسز بھی ہوں گے؟ بالکل ہیں جناب، وہ بڑے وثوقی انداز میں سر کو حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میرے پاس لوکل سن گلاسز بھی ہیں اور آپ جیسے باذوق لوگوں کے لیے میں نے برانڈڈ گلاسز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی دکان کا ایک آدھ چکر لگانا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وہ تشکرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، مجھے بہت خوشی ہوگی بیگ صاحب۔ میں نے فوراً اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، ہاشم صاحب میں پچھلے 15 منٹ سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ خاصے اطمینان کے ساتھ مجھے کمپنی دے رہے ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سنگین نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ واضح رہے کہ اس دوران میں ہمارا آرڈر پلیس کر دیا گیا تھا اور ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، آپ کسی حد تک درست فرما رہے ہیں۔ کسی حد تک کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں مطمئن نظر آتا ہوں، میرے چہرے سے وہ پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی جتنا کہ معاملہ سنگین ہے، اور اس تضاد کا بھی ایک سبب ہے بیگ صاحب۔ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک نوالا منہ میں رکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب دراصل میرے ساتھ ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے ایک دوست کی پرابلم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس نے بتایا۔ میرا دوست عاطف ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ ہو، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہاشم اپنے کسی مسئلے کے لیے مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ تو کوئی دوسرا ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ اصل میں ہمارے درمیان گفتگو کی نوعیت کچھ ایسی رہی تھی کہ میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ مسئلہ اس کا ہے یا کسی اور کا۔ آپ کا دوست عاطف کس قسم کی مصیبت کا شکار ہو گیا؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ پولیس نے عاطف کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اس نے بتایا۔ عاطف نے کس کو قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ اس کی بیوی ہما کے قتل کا الزام۔ ہو، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں جانتا ہوں عاطف ایسا انسان نہیں ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہما کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مصیبت میں پھنسایا گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آپ کا عاطف بے گناہ ہے؟ جی ہاں، مجھے اس کی بے گناہی کا 100% یقین ہے، وہ جلدی سے بولا۔
اس یقین کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ نہیں جناب، یہ میرے دل کی گواہی ہے۔ عدالت دل کی گواہی اور اس قسم کے جذباتی معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہاشم صاحب، میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے واقعاتی شہادتیں اور گواہوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، جب جا کر کوئی بات بنتی ہے۔ جناب عدالتی معاملات کو تو آپ ہی کو زیادہ پتا ہوگا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں عاطف کو پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں، جب وہ ہماری اپارٹمنٹس بلڈنگ کے قریب ہی ایک بستی میں رہتا تھا۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا اسے اس کیس میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ ہما کو کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ چیز چائے کی قتل؟ آپ نے بتایا کہ ملزم عاطف آپ کے گھر کے نزدیک ہی کسی بستی میں رہتا تھا۔ میں نے کھانے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا کہ اب وہ کہیں اور شفٹ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، وہ شادی کے بعد سولجر بازار کے علاقے میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دوست کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 1 سال پہلے۔ ہما کے قتل والا واقعہ کہاں پیش آیا؟ میں نے پوچھا۔ ان کے فلیٹ پر، ہاشم نے جواب دیا، سولجر بازار والے فلیٹ پر۔ اوہو، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، پھر پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 2 دن پہلے کا۔ 2 دن؟ میں نے زبانی حساب لگاتے ہوئے کہا، آج 19 اگست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہما کو 17 اگست کو قتل کیا گیا ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کہ اس وقت آپ کا دوست عاطف عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ جی ہاں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور بتانے لگا، 17 اگست کی دوپہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسی روز پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اگلے روز یعنی گزشتہ کل پولیس نے عاطف کو تھانے میں پیش کر کے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اور اب وہ تھانے میں بند ہے۔ کون سے تھانے میں ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ پولیس نے کتنے دن کا ریمانڈ حاصل کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 7 دن کا۔ ملزم عاطف کے کوئی بچے وغیرہ؟ نہیں بیگ صاحب، اس نے بتایا ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اپنی الجھن کو بیان کرتے ہوئے کہا، عاطف کے ورثاء میں سے کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی اس کی خاص وجہ ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں جب ویٹر کو بل کی رقم اس کی ٹپ کی ادا کرنے لگا تو ہاشم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جلدی سے اپنا والٹ نکالتے ہوئے بولا، آپ نہیں بیگ صاحب، کھانے کے پیسے میں دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاشم صاحب، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پلیز بیگ صاحب۔ وہ والٹ کھول کر اس میں سے رقم نکالنے لگا۔ میں نے پوچھا، ہاشم اس ریسٹورنٹ میں آپ میرے ساتھ آئے ہو یا میں آپ کے ساتھ آیا ہوں؟ ظاہر ہے آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کھانے کی پیشکش میں نے آپ کو کی تھی یا آپ نے مجھے، یا پھر آپ نہیں دی تھی؟ بس تو پھر ثابت ہو گیا کہ اس لنچ پر میں آپ کا میزبان اور آپ میرے مہمان تھے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لہٰذا کھانے کا بل میں ہی ادا کروں گا۔ اس وضاحت کے بعد ہاشم نے کوئی مزاحمت نہ کی اور ہم مذکورہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملزم کے ہمدرد دوست ہاشم کے ساتھ اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ریسٹورنٹ میں نے آپ سے ملزم کے ورثاء کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، میں نے گفتگو کے منقطع سلسلے کو بحال کرتے ہوئے کہا، اور آپ مجھے کوئی خاص وجہ بتانے والے تھے؟ جی بیگ صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا، عاطف کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو اس لیے میرے ساتھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ عاطف 4-5 سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی والدہ نے ماں اور باپ بن کر اسے پالا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی والدہ بھی چل بسی، وہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ 1-1.5 سال زیر علاج رہنے کے بعد اسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس بات کو بھی کم و بیش 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دور کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں موجود ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، عاطف کی زبانی کبھی میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں سنا۔ میں نے ایک شفاف حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے ہاشم سے کہا، آپ کا دوست قتل کے ایک مقدمے میں بطور ملزم نامزد ہو چکا ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران میں کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں؟ میں کسی اماؤنٹ کا درست اندازہ تو قائم نہیں کر سکتا بیگ صاحب، ہاشم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آپ کی فیس کے علاوہ دیگر عدالتی اخراجات بھی ہوں گے، اور یہ تمام تر اخراجات کون برداشت کرے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بقول آپ کے ملزم کے آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ملزم کی سسرال والے اس کی مالی و اخلاقی مدد کریں گے؟ نہیں جناب، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ لوگ تو اس کیس میں مخالف پارٹی ہیں۔ ہما کی ماں کا جھکاؤ استغاثہ کی جانب ہے، وہ بھی عاطف ہی کو ہما کا قاتل سمجھتی ہیں۔ تو پھر جناب بیگ صاحب، آپ اپنی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کی بالکل پرواہ نہ کریں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ منصور صاحب نے اس سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، بلکہ اس واقعے کے بارے میں بھی مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا۔
یہ منصور کون صاحب ہیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ منصور صاحب دراصل عاطف کے باس ہیں بیگ صاحب، ہاشم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ منصور ٹریولز کے مالک ہیں۔ اچھا، تو آپ کا دوست کسی ٹریول کمپنی میں کام کرتا ہے؟ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ ٹکٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ منصور ٹریولرز کا آفس میکلو روڈ پر واقع ہے۔ چلیں، ایک مسئلہ تو حل ہوا، میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ باقی ہے۔ کون سا مسئلہ بیگ صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ضمانت کا مسئلہ۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ ہاشم صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے گی۔ اس موقع پر مجھے اپنی وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کرنا ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس سلسلے میں آپ نے کوئی بندوبست کر رکھا ہے؟ بندوبست؟ اس کی آنکھوں میں تذبذب کی پرچھائیں لہرائی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے؟ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب ملزم کو چالان کے ساتھ پولیس حوالہ عدالت کر دیتی ہے تو ڈیفنس کی طرف سے ملزم کے لیے ضمانت یا ضمانتی کا انتظام کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے جیل کسٹڈی سے بچایا جا سکے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس سلسلے میں کوشش ضرور کی جاتی ہے۔ شخصی ضمانت کو ضمانتی یا ضامن بھی کہتے ہیں، جو یقیناً کسی نہایت ہی معزز اور معاشی طور پر خوشحال شہری کی صورت میں عدالت کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور اگر ملزم کی ضمانت کے لیے ایسی کوئی معتبر سماجی شخصیت میسر نہ ہو تو پھر سکہ رائج الوقت کام آتا ہے۔ ضمانت کے ضمن میں عدالت ایک بھاری مالیت کا بانڈ بھرواتی ہے، آپ اسے ذاتی مچلقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے اس بارے میں آج سے پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا بیگ صاحب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا منصور ٹریولز والے منصور صاحب آپ کے دوست کے لیے شخصی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں انہیں انکار تو نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا، لیکن پھر بھی ان سے بات کرنے کے بعد ہی میں کنفرم کر سکتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ کل اسی وقت منصور صاحب کو اپنے ساتھ میرے آفس لے آئیں، میں خود ہی براہ راست ان سے بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں لے آؤں گا انہیں۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کو اگر مزید کچھ پتا ہو تو مجھے تفصیل سے بتائیں، میں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگ صاحب، مجھے تو کل رات ہی اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، اس نے بتایا، اور وہ بھی منصور صاحب کے فون کے ذریعے۔ میں رات کو اپنی شاپ بند کرنے ہی والا تھا کہ ان کا فون آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عاطف ایک ناگہانی میں پھنس گیا ہے۔ میری عاطف سے ملاقات ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عاطف نے منصور صاحب کو میرے بارے میں بتایا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایک میں ہی ہوں جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہوں۔ منصور صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ مالی محاذ پر وہ بھرپور تعاون کریں گے اور عملی میدان میں بھی مجھے پاؤں اور زبان کو زحمت دینا ہوگی، لہٰذا آج صبح میں پہلے ان کے دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے ابتدائی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی دی ہے۔ شیرازی صاحب سے میں نے رات ہی میں بات کر لی تھی اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں سے زیادہ کچھ نہیں جانتا بیگ صاحب۔ کیا آپ عاطف کو دیکھنے تھانے گئے تھے؟ ابھی تک تو نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ آپ کے پاس سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس طرف جاؤں گا۔ آج کے دن کے لیے میں نے اپنی شاپ بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ رات کو میں بھی تھانے جا کر اس سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط بھی کروانا ہوں گے۔ بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، شیرازی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے، تاکہ میں آپ کے آفس سے اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں کہ آپ نے میرے دوست کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اپنا پرس بات شروع کرنے سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس کی سوالیہ نظر کا ایک ہی مطلب تھا کہ میں اسے اپنی فیس کے اماؤنٹ کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی خواہش پوری کر دی۔ شیرازی صاحب نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ میں اپنی فیس ایڈوانس میں ہی وصول کرتا ہوں۔ اس نے میری فیس کے برابر مالیت کے نوٹ گن کر رقم میری جانب بڑھا دی۔ میں نے رقم گن کر اپنی میز کی دراز میں ڈالی اور بدلے میں سے فیس کی وصولی کی رسید بنا کر دے دی۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ایک بات آپ پر واضح کر دوں ہاشم صاحب، میں نے کہا، میں نے اپنی فیس کھری کر کے یہ کیس تو ہاتھ میں لے لی ہے، لیکن ملزم سے ملاقات کے بعد یہ کیس کی سٹڈی کے دوران میں اگر کسی مرحلے پر مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کا دوست کسی بھی زاویے سے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث ہے تو اسی لمحے میں یہ کیس چھوڑ دوں گا، پھر آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کیجیے گا۔ آپ اس عمل میں حق بجانب ہوں گے بیگ صاحب، اس نے بڑے واضح انداز میں کہا، لیکن مجھے یقین ہے ایسی کوئی بھی صورتحال پیش نہیں آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مثبت طرز فکر کا اظہار کیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، بڑی کرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا، پھر آئندہ روز آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی رات دفتری مصروفیات سے نپٹنے کے بعد اپنی گاڑی کو متعلقہ تھانے پہنچا کر ملزم عاطف سے ایک بھرپور ملاقات کر لی اور مجھے جن قانونی کاغذات پر اس کے دستخط کی ضرورت تھی وہ بھی کروا لیے۔ ان کاغذات میں سرفہرست تو میرا وکالت نامہ تھا اور ملزم کی درخواست ضمانت تھی۔
اس بات کا پہلے بھی درجنوں بار کبھی مختصر اور کبھی تفصیل احوال بیان کیا جا چکا ہے کہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ملزم سے ملاقات ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کبھی قائد عوام بانی پاکستان اور کبھی دوست دھمکی کی جھلک دکھا کر یہ کام بھی کر ہی لیا جاتا ہے۔ اس رات بھی میں نے کسی نہ کسی طرح ملزم عاطف سے ایک تسلی بخش ملاقات کر لی تھی۔ کہانی کے واقعات کو آگے بڑھانے اور اس کیس کو عدالت میں لے جانے سے پہلے میں آپ کو وقوع کے پس منظر سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی مرحلے پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ ملزم عاطف اس دنیا میں اکیلا تھا، جیسے کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد عاطف کی والدہ نے اسے بڑی محبت اور توجہ سے پالا تھا۔ اس کی والدہ ایک معروف فارماسیوٹیکل کمپنی میں کسی نچلی پوسٹ پر کام کرتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی اور پھر اسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نے اپنی اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نزدیک جس بستی کے بارے میں بتایا تھا وہاں عاطف کا ذاتی ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس کا والد بس یہی ایک مکان ترکے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر جب اس کی والدہ بھی چل بسی تو وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ والدہ کی محنت سے اس نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ جب گھر کا واحد ذریعہ آمدنی بھی زمین اوڑھ کر سو گیا تو عاطف روزگار کے سلسلے میں سرگرم عمل ہو گیا۔ اس کی والدہ بڑی دانش مند خاتون تھی۔ گاہے بگاہے جو بھی بچت ہو جاتی وہ اس کے سرٹیفکیٹ خرید لیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا سے اٹھی تو کم و بیش 2 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس اس کے گھر میں رکھے تھے، جن کے حوالے سے اس نے اپنی موت کے بعد عاطف ہی کو ان کا مالک نامزد کر رکھا تھا۔ عاطف نے وہ سرٹیفکیٹس اپنے نام پر تو ٹرانسفر کروا لیے تھے، تاہم انہیں کیش کرانے کی حماقت نہیں کی۔ رقم ہاتھ میں آ جائے تو خرچ کرنے کی ہزاروں جگہ نکل آتی ہیں۔ وہ مذکورہ رقم کو سیونگ سرٹیفکیٹس کی صورت محفوظ رکھ کر ملازمت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ انسان اگر خلوص نیت سے کسی کام کی کوشش کرے تو جلد یا بددیر اسے اپنے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ عاطف کی بھی یہ صحیح رائے گاہ نہیں گئی اور مختلف دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر ایک ماہ کے خاتمے پر اسے منصور ٹریولز میں جاب مل گئی تھی۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی اور اپنی گرفتاری تک وہ بڑی ثابت قدمی سے اسی ملازمت پر جمع ہوا تھا۔ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے باہمی موافقت بہت ضروری ہوتی ہے۔ عاطف اور منصور کے درمیان ابتدا ہی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ عاطف ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا اور منصور ایک مہربان اور قدرداں انسان، لہٰذا آج تک کسی نے کسی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب عاطف کی شادی کا معاملہ سامنے آیا تو اس مرحلے پر بھی منصور صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہما مقتولہ کا باپ خاور حمید مرحوم عاطف کا گھر دیکھ کر فوراً بدک گیا تھا۔ اس نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، میں ہما کی ضد کی وجہ سے اس کی شادی کے لیے تیار تو ہو گیا ہوں، لیکن میری بچی بیاہ کر اس جھگی میں نہیں آئے گی۔ چند ماہ پہلے تک خاور حمید زندہ تھا لیکن اب پیوند خاک ہو چکا تھا۔ وہ ایک آسودہ حال بزنس مین تھا، لہٰذا عاطف کے گھر کے حوالے سے اس کا اعتراض بڑا جائز نظر آتا تھا۔ ہما نے ایک بنگلے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بڑے آرام و آسائش میں گزاری تھی۔ ان کی رہائش گرو مندر کے نزدیک ایک پوش علاقے میں تھی۔ خاور حمید کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کا آفس ٹاور کے نزدیک آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع تھا۔ خاور حمید اور منصور چونکہ ایک ہی علاقے میں بزنس کرتے تھے اور کبھی کبھار ایک دوسرے سے واسطہ بھی پڑ جاتا تھا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہما اور عاطف کے سوشل اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن محبت کی کشش انہیں اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کے بیچ محبت کا یہ رشتہ کس طرح استوار ہوا تھا۔ آپ صرف یہ جان لیں کہ ہما اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور خصوصاً خاور حمید کی بے حد لاڈلی بھی۔ ہما کی تمام تر ضدوں اور منمانیوں کے لیے اس کی ماں رئیسہ بیگم خاور حمید ہی کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اس کے خیال میں خاور حمید کے حد سے بڑے ہوئے لاڈ پیار اور آزادی نے ہما کو خود سر اور سرکش بنا دیا تھا۔ جب عاطف کے حوالے سے گھر میں ہما کی شادی کی بات چلی تو سب سے زیادہ مخالفت رئیسہ بیگم ہی نے کی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ خاور حمید کو ہما نے اس شادی کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی پدرانہ کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا کسی بھی معاملے میں خاور کی رائے کو ہموار کرنے میں اسے دقت پیش نہیں آتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ خاور حمید ایک زندہ دل انسان تھا، اپنی اکلوتی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ وہ جیو اور جینے دو کا حامی تھا، لہٰذا جب ہما نے بڑے بشگاف الفاظ میں اسے اپنی محبت سے نہ صرف یہ کہ آگاہ کیا بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر عاطف اسے نہ ملا تو وہ اپنی جان دے دے گی، تو باپ کا دل پگھل گیا۔ وہ دل جس میں بیٹی کی محبت بادر جہاں موجود تھی، بلکہ وہ ہما کی محبت کی آنچ ہی سے زندہ تھا۔ خاور حمید نے بیوی کا اعلان سماعت کیا تو پوچھا، کیوں بھائی، آپ اس شادی کو رکوانے کا بیڑا کیوں اٹھا رہی ہیں؟ میں ماں ہوں،
وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہما کا اچھا برا جانتی ہوں، کچھ سوچ کر ہی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، ہاور حمید نے کہا، آخر تم نے سوچ کیا رکھا ہے؟ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ گول مول انداز میں بولی۔ اچھا؟ ہاور نے اسے سوالیہ نظر سے گھورا، آخر کیا خرابی ہے اس لڑکے میں؟ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں بھی۔ اس کا انداز اس بار بھی ٹالنے والا تھا۔ اگر ایک سے زیادہ خرابیاں ہیں اس نوجوان میں تو پھر، ہاور نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، تو پھر کوئی سی بھی 10 خرابیاں بیان کر دو۔ تمہیں تو مذاق کی سوچ رہی ہے اور میں پریشان ہوں ہما کے لیے۔ ہما کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے نادانی میں جو فیصلہ کیا ہے اور تم بھی اس معاملے میں اس کی مدد کر رہے ہو، یاد رکھنا خاور۔ اس کا انداز تنبیہی ہو گیا۔ یہ نہ سمجھ بہت نقصان اٹھائے گی اور تم بھی بیٹھ کر رو گے اس کے کہے کو۔ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں رئیسہ، ہاور نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب تو جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ کچھ بھی ہے، ہما کی خوشی کی خاطر یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے کا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ پھر میں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کوئی پوچھے گا کہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، خاندان کون سا ہے، تو میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ وہی جواب جو برسوں پہلے تمہارے والدین نے اپنے خاندان والوں کو دیا تھا۔ ہاور نے مانی خیز نظر سے رئیسہ کی جانب دیکھا۔ ہاور کی بات اس کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ نہ سکی تو وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بھائی برسوں پہلے میں پاکستان کے ایک دور دراز علاقے سے کراچی آیا تھا روزگار کے سلسلے میں۔ ہاور پر سوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا بھی کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، دور کے رشتہ داروں کو بھی میں بہت دور چھوڑ کر آیا تھا۔ گویا اس وقت میرے بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، جیسا کہ آج عاطف کے ساتھ ہے۔ ہماری بھی تو شادی ہو ہی گئی تھی نا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک ہموار سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، نہ صرف ہماری شادی ہو گئی تھی بلکہ میں نے دن رات سر توڑ محنت کی اور اپنا نام بنا لیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت، بزنس۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت تو میں عاطف سے بھی گیا گزرا تھا۔ مجھے امید ہے آگے چل کر عاطف بھی بہت ترقی کرے گا۔ تمہاری قسمت سے میں بن گیا تھا اور ہما کی قسمت سے عاطف بھی انشاءاللہ ضرور کچھ بن کر دکھائے گا۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، رئیسہ بیگم برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہماری ہما کے لیے خاندان ہی میں ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، پھر اپنوں کو چھوڑ کر باہر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باہر جھانکنے والا معاملہ نہ تو تم نے کیا ہے اور نہ ہی اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ ہاور نے بڑے واضح انداز میں کہا، یہ ہما کا ذاتی فیصلہ ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی عاطف کا انتخاب کیا ہے۔ لڑکیوں کو اتنی زیادہ آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ والدین کی خواہشات کو پھلانگ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگیں۔ رئیسہ کے معنی خیز جملے نے خاور کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا، رئیسہ تم اپنے خاندان کا اور رشتوں کا کچھ زیادہ ہی ذکر کر رہی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری نظر میں ہما کے لیے خاندان میں کون سا رشتہ سب سے زیادہ مناسب ہے؟ میری نظر تو چاروں طرف گھوم پھر کر ایک ہی رشتے پر ٹکتی ہے۔ کس پر؟ ہاور سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ نوید پر، نوید صدیقی پر، اس نے جواب دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ نوید ہما کی بہت قدر کرے گا، اسے ایسا فرما بردار شوہر پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ تم بیٹے کے لیے شوہر ڈھونڈ رہی ہو یا شوفر؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، نوید صدیقی ہما کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ نوید صدیقی کی وکالت کرتے ہوئے بولی۔ نفیسہ آپا نے اشاروں کنائیوں میں 2-3 مرتبہ مجھ سے بات بھی کی ہے۔ نوید یقیناً ہما کو پسند کرتا ہوگا، لیکن ہما اس گینڈے کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ ہاور نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اب ان باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے ہما کی پسند کی تائید کا فیصلہ کر لیا بس۔ جب ہاور حمید بس کہہ دیا کرتا تھا تو پھر بحث و تکرار کے سارے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے۔ رئیسہ کو اس بات کا برسوں سے تجربہ تھا، لہٰذا ان کے بیچ میں گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ رئیسہ بیگم نے جس نوید صدیقی کا ذکر کیا تھا وہ رئیسہ کی بڑی بہن نفیسہ کا بیٹا تھا۔ نوید صدیقی ایک سستل وجود گینڈا نما انسان تھا، وہ زبان کا بہت خراب اور غصے کا بھی خاصا تیز تھا۔ ہما اس کی بدمزاجی کے باعث ہی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ نفیسہ کا شوہر فؤاد صدیقی گورنمنٹس کا ایکسپورٹر تھا، وہ اس کی خاور حمید سے نہیں بنتی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ خاور حمید کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ حالانکہ فواد تو خاور کے قریب ہونے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن خاور اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ابتدا میں فواد نے خاور کے توسط سے ایکسپورٹ کے 2 کام کروائے تھے اور خاور نے اس کی بے ایمانی پکڑ لی تھی۔ خاور کی نظر میں فواد ایک دھوکے باز اور چرب زبان شخص تھا اور اس کی معاش کے لوگوں سے خاور 100 گز دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ خاور نے ہما کی شادی سے پہلے عاطف نے چھوٹے سے مکان کو دیکھ کر جو نقطہ اعتراض اٹھایا تھا اس پر عاطف بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے باس منصور کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے تسلی امیز انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ آپ کیا کریں گے سر؟ عاطف نے سوالیہ نظر سے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ میں خاور حمید سے اس سلسلے میں خود بات کروں گا، منصور نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ عاطف اپنے باس کی تسلی سے مطمئن ہو گیا۔
2 روز بعد منصور نے خاور کے دفتر جا کر اس مسئلے پر بات کی۔ خاور نے کہا، میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا ہوں؟ آپ خود بتائیں منصور صاحب، میری بیٹی اس بستی کے جھونپڑا نما مکان میں کیسے رہے گی؟ میں آپ کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں خاور صاحب۔ منصور نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد ہما عاطف کے بستی والے مکان میں نہ جائے۔ تو پھر؟ خاور نے سوالیہ نظر سے منصور کو دیکھا۔ پھر یہ کہ اس شادی سے پہلے ہی عاطف کی رہائش تبدیل ہو جانی چاہیے، منصور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خاور نے سجابیہ نظر سے منصور کو دیکھا اور بولا، وہ کیسے؟ میرے پاس اس کام کو ممکن بنانے کے لیے 2 آئیڈیاز ہیں، منصور نے بدستور سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک آئیڈیا کا تعلق آپ سے اور دوسرے کا مجھ سے ہے، پلیز وضاحت کریں۔ یہ کہہ کر خاور ہمتن گوش ہو گیا۔ منصور نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر بتانے لگا، دیکھیں خاور صاحب، آپ اپنی اکلوتی بیٹی کو عاطف کے نکاح میں دینے جا رہے ہیں، یعنی آپ اسے اپنی فرزندی میں لینے والے ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، خاور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اصولی طور پر تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے آرام و آسائش کے لیے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر ڈالیں۔ منصور نے بڑے ڈھنگ سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت اور ہر دولت سے نواز رکھا ہے۔ اگر آپ کسی مناسب سے علاقے میں ہما کے نام سے ہی کوئی فلیٹ خرید لیں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس طرح ان لوگوں کی رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے آپ کے لیے آئیڈیا۔ منصور اتنا بتانے کے بعد خاموش ہوا تو خاور نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اور آپ کے حصے کا آئیڈیا کون سا ہے؟ میرے آئیڈیا کی باری اس وقت آئے گی جب آپ اپنے حصے کے آئیڈیا پر عمل کرنے سے انکار کر دیں گے، منصور نے کہا۔ بہرحال وہ بھی میں بتا ہی دیتا ہوں۔ ارشاد، خاور نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی جانب سے انکار آتا ہے تو پھر میں عاطف کے لیے شادی سے پہلے ہی کسی معقول علاقے میں رہائش کا بندوبست کر دوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اسے کوئی فلیٹ خرید کر نہیں دے سکتا، البتہ کرائے پر ضرور دلوا سکتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ فلیٹ کرائے پر لینے کے لیے ایڈوانس کی جو رقم فلیٹ کے مالک کو دینا ہوگی وہ میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا، اور یہ رقم عاطف ہی کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب جہاں تک فلیٹ کے ماہانہ کرائے اور ادائیگی کا سوال ہے تو میں اس سلسلے میں عاطف سے 2 ٹوک بات کر لوں گا۔ وہ بستی والے اپنے مکان کو کرائے پر اٹھا دے گا اور وہاں سے ملنے والے کرائے میں مزید رقم ملا کر وہ ہر ماہ فلیٹ کا کرایہ بھرتا رہے گا، اور یہ مزید رقم اس کے لیے کوئی اضافی بوجھ ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس کی تنخواہ میں کم و بیش اتنا ہی اضافہ کر دوں گا۔ خاور صاحب، میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کے پرخلوص جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ عاطف کے سچے خیر خواہ ہیں۔ خاور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اصولی طور پر مجھے اپنی بیٹی کے سکھ اور آرام کے لیے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر لینا چاہیے، تو مجھے آپ کی اصولی بات سے پوری طرح اتفاق ہے اور میں اس نیک کام کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن کیا خاور صاحب؟ خاور کے نامکمل جملے پر منصور نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن یہ کہ خاور نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ کی طرف سے بھی حصہ شامل ہو جائے۔ آپ حکم کریں۔ منصور نے جلدی سے کہا، میں اپنی بساط کے مطابق ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ صرف عاطف کی سیلری میں خاطر خواہ اضافہ کر دیں۔ خاور حمید نے بڑی رسان سے کہا، باقی کے تمام معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ منصور نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا۔ وہ دونوں مزید آدھے گھنٹے تک عاطف اور ہما کی شادی کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے، پھر یہ محفل برخاست ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عاطف کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کا باس اس کے لیے ایک سرپرست کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ منصور کا بڑا پن اور عاطف کی خوش قسمتی تھی۔ اس عام میٹنگ کے 2 ماہ کے بعد عاطف اور ہما کی شادی ہو گئی، اور اس شادی سے 1 ماہ پہلے خاور حمید نے سولجر بازار کے علاقے میں ہما کے نام سے ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں مناسب سا فلیٹ بھی خرید لیا تھا۔ ہما کو بیاہ کر اسی فلیٹ میں جانا تھا جہاں عاطف کی میت میں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا۔ سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا۔ ہما اور عاطف راضی خوشی سولجر بازار کے علاقے میں رہنے لگے۔ ان کے فلیٹ کا ایک رخ نشتر پارک کی جانب تھا۔ یہ فلیٹ ہما کے مائکے سے بھی بہت قریب تھا، یوں سمجھے کہ واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ انسان عقل اور سوجھ بوجھ کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اوپر بھی کوئی مہا منصوبہ ساز بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے بڑے بڑوں کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ قدرت نے ان لوگوں کے لیے اپنے طور پر کوئی اور ہی پلاننگ کر رکھی تھی، لہٰذا شادی کے بعد 1 سال کے عرصے کے اندر ہی حالات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ خاور حمید کا انتقال ہو گیا، رئیسہ بیگم جائیداد کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک بن گئی۔ ان کی نا تجربہ کاری کا تمام فائدہ بہنوئی نے اٹھایا۔ خاور حمید کی زندگی میں تو فواد صدیقی کا کوئی داؤ کارگر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس کی موت کے بعد اپنی بیوی نفیسہ بیگم کی مدد سے فواد نے بڑی کارگری کے ساتھ رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار میں راستہ بنا لیا۔ عاطف یہ تمام تر سیاسی بازی کری دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اسے چونکہ اپنی سسرال سے ہمدردی تھی، اس لیے وہ ہما کے توسط سے رئیسہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا
کہ اس کے مخلصانہ جذبات کی نقدری ہو رہی ہے تو اس نے خاموشی سے کنارہ کش ہو جانا بہتر سمجھا۔ رئیسہ بیگم چونکہ عاطف سے ہما کی شادی کی مخالفت کر رہی تھی، اس لیے وہ عاطف کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اس کی باتوں کو کیا اہمیت دیتی۔ اس اثناء میں بقول کسے رئیسہ بیگم کے گھر اور کاروبار پر فواد صدیقی اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ حالات اپنے مزاج اور ڈگر پر گامزن تھے کہ ایک روز ہما کو اس کے فلیٹ کے اندر قتل کر دیا گیا اور عاطف کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا، اور اب اسی عاطف کا کیس میرے ہاتھ میں تھا جو اس کے دوست ہاشم کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا۔ حسب وعدہ اگلے روز ہاشم انور مجھ سے ملنے آفس پہنچ گیا، لیکن اسے اکیلے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، جبکہ آج تو اسے منصور صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آنا تھا۔ میں نے جب اسی حوالے سے سوال کیا تو اس نے بتایا منصور صاحب کی آج کی مصروفیات پہلے سے طے تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے پیشی پر عدالت پہنچنے کا وعدہ کیا ہے۔ پیشی پر؟ میں نے سوالیہ نظر سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے جب پولیس اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی؟ جی ہاں، میری یہی مراد تھی، ہاشم نے جواب دیا۔ ضمانت وغیرہ کے سلسلے میں منصور صاحب سے بات ہو گئی؟ جی، وہ عاطف کا ضمانتی بننے کے لیے تیار ہیں، اس نے بتایا۔ کہہ رہے تھے وکیل صاحب یعنی آپ ضمانت وغیرہ کے کاغذات تیار کروا لیں، جہاں جہاں ضروری ہوگا وہ آ کر دستخط کر دیں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ ہاشم، اس کیس کے سلسلے میں بعض جگہوں پر آپ کی مدد اور تعاون کی بھی ضرورت پیش آئے گی، یا آپ اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں نا؟ آپ مجھے ان دونوں میدانوں میں مستعد پائیں گے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اسے چند ابتدائی نوعیت کی ہدایات دے دیں۔ یہ کام تو چالان پیش ہونے سے پہلے ہی میں کر دوں گا بیگ صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اور کوئی حکم؟ جب ضرورت ہوگی تو حکم نہیں بلکہ آپ کو زحمت دوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا کیس کی باقاعدہ سماعت تو شروع ہونے دیں۔ بوقت رخصت اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور سرسری انداز میں پوچھ لیا، بیگ صاحب آپ میری شاپ پر کب تشریف لا رہے ہیں؟ شاپ پر؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، اس نے پلکیں چپکائیں اور بولا، آپ کو سن گلاسز دیکھنا دینا؟ او ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بس ذرا فرصت مل جائے تو پھر انشاءاللہ ضرور چکر ماروں گا۔ ویسے ایک بات ہے ہاشم صاحب، میں نے اپنی بات کے اختتام پر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، کون سی بات بیگ صاحب؟ یہ بات کہ میں تو آپ کی شاپ پر جب جاؤں گا تب جاؤں گا ہی، لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے خوب مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں۔ اگر کبھی وکالت کا پیشہ چھوڑ کر مجھے دکانداری کرنا پڑی تو سیلز مین شپ میں مار نہیں کھاؤں گا۔ میں نے تو مذاق کے انداز میں بات کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چلے کوئی بات نہیں بیگ صاحب، ہم اسے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایڈجسٹ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاشم صاحب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ویری سمپل بیگ صاحب، وہ لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اگر میں واقعی آپ کو مارکیٹنگ سکھا رہا ہوں تو اس کیس کے دوران میں آپ سے بھی میں گاہے بگاہے وکالت سیکھتا رہوں گا، حساب برابر ہو جائے گا۔ کیا پتا مستقبل بعید میں مجھے دکانداری چھوڑ کر وکالت کا خوانچہ لگانا پڑ جائے۔ وکالت کا خوانچہ؟ بے سختہ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے ہاشم صاحب؟ بھائی بیگ صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی طرح کوئی ماہر اور تجربہ کار وکیل تو ہوں گا نہیں جو میرے کریڈٹ پر درجنوں بلکہ سینکڑوں کامیاب کیسز درج ہوں اور لوگ مزید کیسز میرے ریکارڈ پر چڑھانے کے لیے بھی بے چین ہوں۔ مجھے تو روز کنواں کھود کر اپنے لیے پانی نکالنا ہوگا، لیکن اس کنویں اور پانی کا خوانچہ وکالت سے کیا کام؟ جناب، جب میری کوئی پیشہ ورانہ ساکھ نہیں ہوگی تو پھر عمدہ قسم کا دفتر سجا کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے بنفس نفیس مارکیٹ میں رزق تلاش کے لیے نکلنا پڑے گا، اور وہ بھی اس طرح۔ اس نے دونوں بازو پھیلا کر کچھ اس انداز کا اشارہ دیا جیسے اس نے کوئی تھال وغیرہ اٹھا رکھا ہو، پھر اپنی بات کی تکمیل کرتے ہوئے بولا، میں اس طرح اپنی وکالت کا خوانچہ اٹھا کر سٹی کورٹ کے باہر اور کبھی اندر یہ صدائے لگایا کروں گا، اے بھائی اللہ کے نام پر مجھ سے کوئی کیس کروا لو، بڑی دعائیں دوں گا۔ اے بہن، اگر شوہر سے کوئی تنازع چل رہا ہے تو لعنت بھیجو اس کی منحوس شکل پر۔ میں آخر کس مرض کی دوا ہوں؟ مجھ سے اور میری خوانچہ ابدست وکالت سے رجوع کرو، کورٹ سے ایسا خلا دلواؤں گا کہ عمر بھر دعائیں دو گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا، بے سختہ کہا، آپ بہت زندہ دل اور دلچسپ انسان ہیں۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ کو کبھی اداکاری وغیرہ کا بھی شوق رہا ہے؟ کبھی نہیں بیگ صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اس میں کوئی تسنا بناوٹ یا اداکاری کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ نیچرل ہوتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، اداکاری نہیں تو پھر لکھنے لکھانے کا شوق ضرور رہا ہوگا؟ پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس نے جواب دیا، جو بھی ناول یا کتاب ہاتھ لگے میں راتوں رات چاٹ ڈالتا ہوں۔ آپ کی پڑھنے کی عادت بڑی سودمند ثابت ہو سکتی ہے، میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، اگر آپ ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک کامیاب رائٹر کے روپ میں خود کو منوا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور رخصت ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے
اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو گیا تھا۔ جج نے ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا جا چکا تو میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینے کی غرض سے آگے بڑھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ جناب علی، میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری صدا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کی کوششوں کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت قبول کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جناب علی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف رکن ہے۔ اس کیس کی وجہ سے اس کی نیک نامی اور شرافت پر بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی معاشرے کا ایک معتبر شخص اس کی ضمانت دینے کو تیار ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا میرے موکل کی ضمانت پر رہائی عدالت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ضامن کے معتبر، خوشحال اور مضبوط ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ جس کی ضمانت دے رہا ہے وہ بے گناہ و بے قصور ہے۔ وکیل استغاثہ نے سلسلہ اعتراضات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم نے خاص پلاننگ کے تحت اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ یہ خطرناک مجرم ہے، یور آنر۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے چیخ سے مشابہ احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ آئی آبجیکٹ، آئی آبجیکٹ۔ وکیل صاحب، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، آپ کو وکیل استغاثہ کی کون سی بات سے اعتراض ہے؟ جناب علی، آج اس کیس کی پہلی پیشی ہے، میں نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، لہٰذا جب تک میرے موکل پر عائد کردہ جرم عدالت کے روبرو ثابت نہیں ہو جاتا، اس کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ استعمال کرنا کسی بھی طور جائز نہیں ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ ملزم کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہ کرے جن پر ڈیفینس کو اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ وکیل استغاثہ نے بادل نخواستہ اسبات میں گردن ہلائی اور اپنی مخالفت کو ایک نئے زاویے سے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب علی، ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعات و شواہد اسے پوری طرح قاتل قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں استغاثہ کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جن کی شہادت ملزم کا کچا چٹھا سب کھول کر رکھ دے گی، لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت کو آگے بڑھانے کے لیے نئی پیشی کی تاریخ دے دے۔ مثلاً استغاثہ کے پاس ایسے کون سے گواہ ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جو میرے موکل کا کچا چٹھا کھول کر رکھ سکتے ہیں؟ استغاثہ سر دست ان کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وکیل استغاثہ نے جواب دیا، جب استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ خود ہی تماشا دیکھ لیں گے۔ تماشا؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ ہمارے بیچ مزید 15 منٹ تک ترش اور تلخ کلمات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ عدالت نے ملزم عاطف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کرنے کے بعد آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے نکلے تو ہاشم نے قدرے مایوسی سے کہا، بیگ صاحب، عاطف کی ضمانت تو منظور ہی نہیں ہوئی۔ منصور صاحب کے بھی آج عدالت آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت منصور ٹریولز کا مالک اور ملزم کا باس منصور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہاشم کی مایوسی پر الفاظ کا مرہم رکھتا، منصور نے یہ فریضہ سنبھالتے ہوئے ہاشم کو سمجھانا شروع کر دیا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کس نوعیت کی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تھینک یو منظور صاحب، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ قانونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاشم بھی سمجھنے لگے گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سنا ہے اس نے آپ سے وکالت سیکھنے کا کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ پتہ نہیں جناب، یہ مذاق میں کیا کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سنجیدہ ہوں بیگ صاحب۔ وہ جلدی سے بولا، میری باتوں کو مذاق نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے ہاشم صاحب، میں نے ذرا بے تکلفی سے کہا، آپ اس کیس کے دوران میں صرف اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، استادی شاگردی کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ منصور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، ملزم کی جب ضمانت منظور نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ضمانتی کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ جناب، اس کیس میں آپ کا کردار محض ضمانتی تک محدود نہیں تھا، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپ تو ایک طرح سے اس کیس میں عاطف کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آپ کا کردار اس کی زندگی میں یہ کیس کھلنے سے پہلے بھی رہا ہے اور اس کیس کے خاتمے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ منصور نہایت ہی ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ میری بات کو اس نے توجہ سے سنا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا،
میں نے کب اس کردار کی ادائیگی سے انکار کیا جناب، میں تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ کچھ اور کیا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ آئندہ پیشی پر میں ملک میں نہیں ہوں گا۔ مجھے 2-3 دن کے لیے کسی ضروری کام سے تھائی لینڈ جانا ہے، لہٰذا آپ ہی اس کیس کو دیکھ لیجئے گا۔ میری ضمانت والا معاملہ تو ختم ہو چکا، البتہ اگر آپ کو اس کیس کے سلسلے میں میری کسی مالی تعاون کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ میرے صاحبزادے شہزاد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں شہزاد ہی بزنس کو سنبھالتا اور میں نے اسے عاطف کے حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رکھا ہے۔ تھینک یو منصور صاحب، ہاشم نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ منصور مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ میرے اور ہاشم کے بیچ 10 منٹ تک مزید بات چیت ہوتی رہی، پھر میں نے اسے کچھ نئی ہدایات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے 32 بور کے سائلنسر لگے ریوالور سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ آلۂ قتل سے 2 گولیاں فائر کی گئی تھی جو براہ راست مقتولہ کے سینے پر لگی تھیں، اور انہی میں سے ایک گولی نے اس کے دل میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتولہ کی لاش فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ اسے بیٹھنے کی پوزیشن میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی موت بھی چند سیکنڈ میں واقع ہو گئی تھی۔ تاہم دل پر گولی کھانے اور موت کے منہ میں جانے کے درمیان جو قلیل مدت حائل تھی، اسی وقفے میں گردن کے علاوہ اس کا بدن بھی ذرا سا ایک جانب جھک گیا تھا، یعنی وہ نیم دراز والی حالت میں آ گئی تھی۔ میرے لیے اس قتل کی واردات کا جو پہلو سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کا حامل تھا وہ یہی تھا کہ اسے اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور اس کی موت کا الزام اسی کے شوہر یعنی میرے موکل عاطف پر عائد کیا گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر جب عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کسی گواہ کا بیان شروع ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے آئی او سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئی او کی طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے وٹنس باکس میں جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آئی او نے فوراً جج کے نگاہی احکامات کی تعمیل کی۔ اس کیس کا آئی او تفتیشی آفیسر بشارت بھٹی نامی ایک سب انسپیکٹر تھا۔ آئی او کی حیثیت میں استغاثہ کے گواہ ایسی ہی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں بنفس نفیس حاضر رہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں میری معلومات کے مطابق استغاثہ کی طرف سے 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن واضح رہے میں صرف اہم اور قابل ذکر گواہوں ہی کا تذکرہ کروں گا۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور انکوائری آفیسر بشارت بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آئی او صاحب، کیا میں آپ کو بھٹی صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے، وہ کسل مندی سے بولا۔ بشارت بھٹی کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے چہرے سے بیزاری اور کاہلی ٹپکتی تھی اور ظاہری حالت سے بھی وہ مستعد سست الوجود نظر آتا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جو ہل کر پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ محکمہ پولیس میں کیسے سروائیو کر رہا تھا، شاید عاطف جیسے بے گناہوں کو ملزم نامزد کر کے۔ بھٹی صاحب، میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے اور کس نے دی تھی؟ کم و بیش 3 بجے سپہر، اس نے جواب دیا۔ اور یہ اطلاع اپنے ہی گھر سے تھانے فون کر کے ملزم نے بقلم خود دی تھی؟ بقلم خود؟ میں نے گہری چوٹ کی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے قلم سے لکھ کر؟ جناب، فون پر تو منہ سے بولا جاتا ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، قلم سے تو کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ میں نے تو آپ ہی کے فرمان کو دہرایا بھٹی صاحب۔ میں نے کب کہا کہ؟ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ ملزم نے قلم سے کاغذ پر لکھ کر ٹیلی فون کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اب آپ اپنے الفاظ ہی سے پھر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے طنزی انداز میں اس کی طرف دیکھا، یا پھر شاید آپ کو بقلم خود کا مفہوم اور معنی ہی معلوم نہیں۔ وہ یہ تو سمجھ گیا کہ اس سے گرامر کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، تاہم اس کے دماغ میں اتنا کرنٹ موجود نہیں تھا کہ وہ قواعد کی غلطی کو بھی پکڑ پاتا، لہٰذا وہ کھسیانہ سا ہو کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گویا ملزم نے ہی آپ کو اس سانحے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، اس نے مختصر سے جواب میں اکتفا کیا۔ اور آپ کی نظر میں ملزم ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، واہ واہ، کیا کمال کی نظر پائی ہے، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اس نظر کی طفیل جس پر بھی آپ کا کرم ہوتا ہوگا وہ خیر سے۔ اس نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے پتہ نہیں بغیر ویزا پاسپورٹ کون کون سے جہان کی سیر کو نکل جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کریں وکیل صاحب۔ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت سپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک 3 بجے ملزم نے اپنے فون سے تھانے میں
اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تو اس میں آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے وکیل صاحب؟ وہ قدرے برہمی کے ساتھ مجھ سے مستفسر ہوا۔ خرابی نہیں، خرابیاں کہیں بھٹی صاحب، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ کو پتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا جو وقت درج کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ وہ رکھائی سے بولا، لیکچر بازی کا آپ ہی کو زیادہ شوق ہے، مجھے تو اور بھی بہت سی بازیوں کا شوق ہے بھٹی صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جن میں شطرنج بازی، نیزہ بازی اور جیت بازی کو باقی ہر بازی پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جیت بازی کیا ہوتی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ یہ وہ بازی ہے جس کے اختتام پر جیت انسان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 2 بجے بتایا گیا ہے، اور نہ ہی 3 بجے، بلکہ 2 اور 3 بجے سپہر کے الفاظ درج ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مقتولہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا درست وقت سپہر 2:30 بجے کا ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھٹی صاحب؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم میں اسی طریقے سے وقت کا مارجن سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس بحث سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میرے موکل نے آپ کی تھیوری آف فلسفی بلکہ الزام کے مطابق 2:30 بجے سپہر اپنی بیوی کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر اپنے فلیٹ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جائے وقوع سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے بھٹی صاحب؟ ملزم کا شاطر پن؟ یہی تو اس کی ہوشیاری اور چالاکی کا کمال ہے کہ نہ صرف یہ جائے وقوع پر جمع بیٹھا رہا، اس نے اعلی قتل کو بھی کہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سائلنسر لگا ریوالور ادھر اپنی بیوی کی لاش کے قریب ہی پھینک دیا تھا۔ میرے موکل کی ہوشیاری، چالاکی اور شاطرانہ پن کا تو آپ نے قصہ بیان کر دیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا آپ کی مستعدی اور پھرتیوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ ہاں؟ اس نے میرے ہوں کے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کی محاسمانہ نظر کی پرواہ کیے بغیر مستفسر ہوا، بھٹی صاحب، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس وقت 3:25 ہوئے تھے۔ صرف 25 منٹ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ ہوئی نا پھرتی والی بات، ورنہ واردات کی اطلاع کے بعد حرکت کے معاملے میں پولیس کی ہڈ حرامی ہنسی مشہور ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض چڑھ دیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست نے ابھی محکمہ پولیس کی کارکردگی کے لیے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی بھی طور مناسب اور جائز نہیں ہے۔ وکیل صفائی کو اس قسم کے طرز عمل سے روکنے کے لیے سرزنش کی جائے۔ وکیل استغاثہ کا واضح اشارہ ہڈ حرامی کی جانب تھا۔ جج نے استغاثہ کے اعتراض کو درست مانتے ہوئے مجھے اپنے بیان میں سے ہڈ حرامی ایسے الفاظ کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں انتہائی غیر ذمہ دار کے الفاظ ٹانک دیے اور جیرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتولہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ جی ہاں، 100%، اس نے جواب دیا، اور آلائے قتل یعنی .32 کیلیبر کا سائلنسر لگا ہوا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں؟ اور آلائے قتل یعنی .32 کیلیبر کا سائلنسر لگا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بعد کی پیداوار ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مقتولہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی، وہ بڑے سادہ لہجے میں بولا، قریب ہی سائلنسر لگا ریوالور بھی پڑا نظر آ رہا تھا، جس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ مقتول کو اسی ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ مطلب آپ نے اپنی تن آسانی کے لیے اخذ کر لیا تھا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ اس سلسلے میں چھان بین بھی کی جا سکتی تھی۔ کیسی چھان بین؟ کیا آپ نے آلائے قتل پر سے FP لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی؟ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ آلائے قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ آپ کے خیال میں میرے موکل نے دستانے وغیرہ پہن کر فائرنگ کی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ ملزم نے ریوالور پھینکنے سے پہلے اسے کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا ہو۔
आईओ ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, ये नामुमकिन तो नहीं है। वाकई ये नामुमकिनात में शुमार नहीं होता। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई, और आप मेरे मुवक्किल को तो पहले ही चालाक, यार और शातिर करार दे चुके हैं। वो ठहरी हुई नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने जिरा के इस सिलसिले को समेटते हुए कहा, जब किसी मुलजिम के एफपी उसकी शनाख्त या उसके जुर्म की वकू पजीरी में मुआविन साबित ना हो रहे हों तो फिर एक और भी टेस्ट किया जाता है। मैंने हास लहजे में कहा, फिर भूलने की अदाकारी के साथ उसमें इजाफा कर दिया। उस टेस्ट का कोई भला सा नाम है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, जहन से उतर गया है। पैराफिन टेस्ट, उसने तुरंत जवाब दिया। अल्लाह आपका भला करे। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। याद आ गया, उस टेस्ट का यही नाम है। क्या आपने मुलजिम के हाथों का पैराफिन टेस्ट कराया था? पैराफिन टेस्ट की एक मखसूस किस्म का केमिकल टेस्ट है, जिसकी मदद से फायरिंग करने वाले शख्स के हाथों पर बारूद के ज़रात का सुराख लगाया जाता है। इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे सवाल के जवाब में अपनी गर्दन को नफी में जुम्बश दी और बोला, जी नहीं। क्यों नहीं? जब मुलजिम आला कत्ल पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर सकता है तो फिर वो पुलिस की आमद से कबल अपने हाथों को भी अच्छी तरह धो सकता है। उसका जवाब नामाकूलियत का मुंह बोलता सबूत था। मैंने जरहाना अंदाज में सवाल किया, भट्टी साहब एक बात सच सच बताएंगे? जी पूछें। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने अभी तक आपसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की। ये तो मेहरबानी है जनाब की, मैंने जुबानी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या मकतूला की लाश से आपकी बात हुई थी? ये किस किस्म का सवाल है वकील साहब? वो खड़े हुए लहजे में बोला। आप सवाल नहीं करें, सिर्फ जवाब दें। वो मंदाना अंदाज में मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, हाँ या ना। भला कोई लाश से भी गुफ्तगू कर सकता है? वजाहत नहीं, सिर्फ जवाब। मैंने सख्त लहजे में कहा, हाँ या नहीं। नहीं, वो सटपटा गया। इसका मतलब है मकतूला की जुबानी आपको नहीं पता चला था कि मुलजिम ने उसके सीने में 2 गोलियां उतार कर उसे ठंडा ठार कर दिया था? जी, इसका यही मतलब है, वो हफ्की अमेज लहजे में बोला। फिर मुलजिम ने आपको खुद ही बता दिया होगा कि अपनी बीवी का कातिल बकलम खुद वही है। मैंने आईओ को मजीद चिढ़ाने के लिए बकलम खुद के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया था। ये इतना भी सीधा नहीं जितना शक्ल से नजर आता है। वरना पसंदीदा अंदाज में मुलजिम को घूरते हुए बोला, इसने तो आखिरी वक्त तक इस जुर्म से इनकार ही किया था। तो फिर आपने, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, भट्टी साहब आपने किस बिना पर मेरे मुवक्किल को अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था? हमें एक ऐसा ऐनी शाहिद मिल गया था जिसकी गवाही के बाद मुलजिम के मुर्शिम होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। आईओ ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। ऐनी शाहिद? मैंने अच्छा खासा जोर देकर उसके अल्फाज दोहराए। आपने अभी अभी यही कहा है ना? जी हाँ, आपने जो सुना है मैंने वही कहा है। यानी शाहिद यानी आई विटनेस का मतलब तो आपको बाखूबी मालूम होगा। बिल्कुल मालूम है, वो बड़े एतमाद से बोला। यानी आप मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा गवाह भी मौजूद है जिसने मेरे मुवक्किल को अपनी बीवी का मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ। क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को उस शख्स का नाम बताना पसंद करेंगे? उसका नाम गवाहों की फहरिस्त में शामिल है। फिर तो अभी उसका नाम जाहिर करने में कोई कबाहत नहीं होगी। मैंने टटोलती हुई और कोचती हुई नजर से उसकी तरफ देखा तो उसे जवाब देते ही बनी, उस शख्स का नाम नूर अली है। ये नूर अली वही तो नहीं? मैंने आंखें सुकेड़ कर आईओ को देखा, जो मुलजिम और मकतूल के सामने वाले फ्लैट में रहता है। जी हाँ, वही है, उसने तस्दीक कर दी। मैंने अपनी जिरा को मौकूफ करते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब अली। उसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 10 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आधा पेशी पर इस्तगासा की जानिब से इम्तियाज नामी एक गवाह को पेश किया गया। इम्तियाज भी मंसूर ट्रेवल्स में मुलाजिम था और उसकी हैसियत एक चपरासी ऐसी थी। मंसूर की ट्रेवल एजेंसी में लगभग 12 अफराद काम करते थे। इम्तियाज ने सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उसके बाद वकील इस्तगासा जिरा किल्स के करीब पहुंच गया। इम्तियाज की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। उसके सर के आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, ताहम बालों की उस सफेद पोशी को उसने खजाब की मदद से कवर कर रखा था। वकील इस्तगासा ने कुछ इस अंदाज में जिरा का आगाज किया, इम्तियाज साहब आपको मंसूर ट्रेवल्स में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? लगभग 5 साल, गवाह ने जवाब दिया। और मुलजिम कब से वहां काम कर रहा था? मुझे सही अंदाजा नहीं है जनाब, लेकिन कह सकता हूँ कि ये मुझसे भी काफी अरसा पहले से उस फर्म में काम कर रहा था। आप वसूख के साथ इतना तो बता सकते हैं ना कि पिछले 5 साल में मुलजिम के मामूलात आपकी नजरों के सामने थे? गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। जी हाँ, ये तो एक ठोस हकीकत है। आपकी फर्म में लंच का वक्फा कब से कब तक किया जाता है? वकील इस्तगासा के इस सवाल ने मुझ पर वाज़ह कर दिया कि वो जिरा के रुख को किस तरफ ले जाना चाहता है, और उसी लम्हे ये बात भी समझ में आ गई कि उसने मुलजिम के हमदर्दों की खचार में हाथ डालकर इस्तगासा का गवाह क्यों निकाल लिया था। बहरहाल मुझे उससे कोई तशवीश या परेशानी नहीं थी। मेरा होमवर्क और हाशिम का फील्ड वर्क मुकम्मल था, लिहाजा मैंने बड़े इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार किया।
استغاثہ کے گواہ نے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا، ہمارے ہاں روزانہ 2 بجے سے 2:30 بجے تک لنچ کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائم مقررہ ہے یا آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے؟ ٹائم تو مقرر ہی ہے وکیل صاحب، گواہ نے بتایا، تاہم کبھی کبھار 5-10 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا تو چلتا ہے، وکیل استغاثہ نے بے پرواہی سے کہا، پھر پوچھا، کیا ملزم لنچ آفس ہی میں کرتا تھا یا اس مقصد کے لیے باہر جایا کرتا تھا؟ آفس ہی میں کرتا تھا۔ کھانا یہ گھر سے لایا کرتا تھا یا بازار سے منگواتا تھا؟ بازار سے منگواتا تھا۔ کھانا لینے کون جاتا تھا؟ میں ہی سب کے لیے کھانا لا کر دیا کرتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے آپ سے لنچ منگوایا تھا؟ گواہ نے اس بات میں جواب دیا، اس کا مطلب ہے اس کا کھانا کھانے کا موڈ تھا۔ جی ہاں، جبھی تو اس نے منگوایا تھا۔ منگوایا تھا تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ اس بارے میں تو آپ اسی سے سوال کریں، گواہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب تک آپ کھانا لے کر واپس دفتر پہنچے تو کیا ملزم اپنی سیٹ پر موجود تھا؟ جی نہیں۔ تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس روز مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، گواہ نے جواب دیا، میں عموماً 1:45 بجے کھانا لینے کے لیے دفتر سے نکل جاتا ہوں اور 2 بجے واپس بھی آ جاتا ہوں، لیکن وقوع کے روز میری واپسی 2:10 پر ہوئی تھی۔ 2:10 پر جب تم واپس آئے تو ملزم دفتر میں موجود نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں یہ کہاں غائب تھا؟ میں جب دفتر واپس آیا تو ملزم کو موجود نہ پا کر میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ گواہ امتیاز نے اپنی سوجھ سمجھ کے مطابق وضاحت پیش کر دی، لیکن پھر اگلے روز پتا چلا کہ اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے غیر مطمئن نظر سے جج کو دیکھتے ہوئے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ استغاثہ کے گواہ امتیاز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان دیا تھا اور اس کے بیان پر وکیل استغاثہ نے جس قسم کی جرح کی تھی اس کا ایک خاص زاویہ تھا، اور میں اس زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ محض عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم نے وقوع کے روز نہایت ہی عمدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ اس انداز میں قتل کرنا چاہتا تھا کہ سب کچھ انتہائی فطری نظر آئے اور کسی کو بھی اس کی ذات پر شک نہ ہو۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جرح کا آغاز کیا۔ امتیاز صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے یہی کہا ہے۔ 5 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس دوران میں کسی انسان کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ہزاروں مواقع ملتے ہیں، اور پھر چونکہ ملزم آپ سے پہلے سے اس فرم میں کام کرا تھا لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اسٹاف کا تجربہ بھی موجود تھا، یعنی فرم میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملزم کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی ہوگا اور آپ نے پوچھا ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملزم کی ذات، شخصیت، رویے اور کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، آپ کو ذاتی طور پر ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بالکل نہیں۔ اسٹاف کے دیگر افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے یہ پوچھا کہ ملزم کا آفس میں کام کرنے والے دیگر افراد کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے جواب دیا۔ سابق ریکارڈ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میں نے جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پچھلے 5 سال پر آپ نگاہ دوڑائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس دوران میں ملزم کا اسٹاف کے کسی شخص سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ گویا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ملزم ایک صلح جو، امن پسند اور باکردار شخص ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، ماننے والی بات تو ماننا پڑے گی نا۔ امتیاز صاحب، آپ روزانہ کتنے بجے اسٹاف کے لوگوں کا لنچ لینے جاتے ہیں اور کتنے بجے واپس آ جاتے ہیں؟ یہ ایشو نہیں ہے، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وقوع کے روز آپ کی واپسی میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لنچ لے کر واپس آئے تو ملزم اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہی بتایا نا؟ جی یہی بتایا، اور میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ اگر اس وقت ملزم آفس میں موجود ہوتا تو میں ایسی بات کیوں کرتا؟ تم نے کچھ غلط نہیں کہا امتیاز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے بعد گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایسی گڑبڑ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، ملزم کو آفس میں موجود نہ پا کر آپ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا مگر ایک شخص کو نظر انداز کر دیا، آخر کیوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کس شخص کو نظر انداز کیا ہے؟ باری صاحب کو، میں نے کہا، میں حامد باری کی بات کر رہا ہوں۔ او وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے باری صاحب سے نہیں پوچھا تھا۔ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ باری صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ موجود نہیں تھے کیا مطلب؟ میں ان سے گھورا۔ کیا وہ اس روز آفس نہیں آئے تھے؟ جی وہ آفس تو آئے تھے مگر لنچ پر موجود نہیں تھے، اس نے بتایا۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے؟ باری صاحب لنچ نہیں کرتے۔ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے پوچھا، وہ اگر لنچ پر موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟
وہ نماز پڑھنے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گواہ نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، ہمارے ساتھ والی بلڈنگ کے 9 فلور پر باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام موجود ہے۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے، لہٰذا وہ لنچ کے ٹائم والا 1 گھنٹہ اسی مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس دوران میں وہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے جواب میں لفظ مسجد کا استعمال کیا تھا۔ اسے گواہ کی مراد کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، وہ پڑوسی بلڈنگ کے اسی میزن 9 فلور کا ذکر کر رہا تھا جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی۔ کمرشل علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ آفس میں کام کرنے والے درجنوں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کی سہولت کے لیے کسی بلڈنگ میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے جہاں باقاعدہ جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد باری صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار شخص ہیں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ جیسے انتہائی خطرناک گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور آفس کے سٹاف کو ان سے کم ہی شکایت رہتی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باری صاحب اپنے آپ میں مگن رہنے والے ایک نیک انسان ہیں، میں نے کبھی بھی ان کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی حامد باری سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، مجھے باری صاحب سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ میں نے پچھلے چند منٹ میں استغاثہ کے گواہ امتیاز کے ساتھ سوال جواب کرتے ہوئے حامد باری کے کردار اور شخصیت کو عدالت کی نظر میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور مجھے اپنے اس مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو تو باری صاحب سے کوئی شکایت نہیں، مگر باری صاحب کو آپ سے سخت شکایت ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بھونچ چکا رہ گیا۔ باری صاحب کو بھلا مجھ سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کبھی مجھ سے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ سے نہیں کیا، مگر مجھ سے ایسا ذکر کیا ہے۔ میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے اپنے ڈرامے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، باری صاحب کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ میں بھلا انہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ انہوں نے مجھ سے تو کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی شکایت کیوں کی۔ وہ اس وقت یہاں موجود ہیں امتیاز صاحب۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، لیکن عدالت کے کمرے کے اندر نہیں بلکہ باہر کوریڈور میں۔ میں نے انہیں اس کیس میں ایک اہم گواہی کے لیے یہاں بلایا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جب وہ یہاں موجود ہیں تو پھر میری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آپ کی گواہی مکمل ہونے کے بعد آپ عدالت کے کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور اگلے ہی لمحے باری صاحب گواہی دینے اندر آ جائیں گے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ عدالت کے اندر ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کر سکیں گے، اور باہر جب آپ لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو اس وقت تک بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں گا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا وکیل صاحب، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کب اور کہاں باری صاحب کو نظر انداز کیا ہے۔ کمال ہے، یہ چھوٹی سی بات بھی آپ کو میں ہی بتاؤں گا۔ میں نے مصنوعی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ لنچ لے کر لوٹے، ملزم آفس میں موجود نہیں تھا، آپ نے سب سے ملزم کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا، لیکن نہیں پوچھا تو صرف حامد باری سے۔ آپ نے انہیں نظر انداز کیا کہ نہیں؟ جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں لنچ لے کر واپس آیا تو باری صاحب آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، وہ لنچ کے وقفے کے دوران میں ظہر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت پر توجہ نہیں دی، اس لیے توجہ نہیں دی کہ وہ جانتا تھا وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تو یہ سارا ڈرامہ ایک خاص مقصد کے تحت رچایا تھا، لہٰذا میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ حالانکہ میں نے آواز بلند کہا، حالانکہ اگر آپ باری صاحب سے بھی ملزم کے غیاب کے بارے میں پوچھ لیتے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو کیا باری صاحب کو پتا تھا کہ ملزم اپنے گھر کیا ہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم باری صاحب کو سب کچھ بتا کر گیا تھا؟ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، پھر ہوئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، حامد باری اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے انہیں صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اندر بلانا چاہتا ہوں، لیکن معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میں حامد باری کو اندر بلانے سے پہلے ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صفائی کے گواہ حامد باری کو یہاں بلانے کا جواز واضح ہو سکے اور امتیاز صاحب کی تشنگی بھی باقی نہ رہے۔ اگلے ہی لمحے جج نے مجھے ملزم سے اجراء کی اجازت دے دی۔ میں اکیوزڈ باکس کے پاس آیا اور ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز اب دوپہر 2 اور 3 کے درمیان اپنے آفس میں موجود نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ ٹھیک 3 بجے اپنے گھر میں موجود تھے؟ جی، یہ بھی درست ہے کہ وقوع کے روز 3 بجے آپ کا اپنے گھر میں موجود ہونا کسی خاص پروگرام کا حصہ تھا؟
میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ کیسا اتفاق؟ دراصل مجھے پلازا کے علاقے میں ایک شخص سے ملنا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، لہٰذا میں کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا، اور گھر پہنچ کر آپ نے کیا دیکھا؟ اپنی بیوی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ اس کی آواز رند گئی۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ ملزم کو کسی شخص سے ملاقات کرنے پلازا کے علاقے میں جانا تھا اور اپنے بیان کے مطابق پلازا آ گیا بھی، مگر اس کی مذکورہ شخص سے ملاقات نہ ہو سکی، لہٰذا وہ کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے ترکی بدترکی پوچھ لیا۔ حیرانی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ ملزم کا کسی شخص سے ملاقات کے لیے جانا طے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے آفس کے چپڑاسی سے لنچ منگوایا اور خود غائب ہو گیا۔ ہاں تو؟ میں نے وکیل استغاثہ کو گھور کر دیکھا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب کسی شخص کو لنچ کے اوقات میں آفس سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے لنچ نہیں منگوایا کرتا، اور اپنے موکل کی تو پلازا کے علاقے میں کسی شخص سے ملاقات طے تھی اور وہ ملاقات ہو بھی نہیں سکی، تو پھر اسے سیدھا آفس واپس آ جانا چاہیے تھا۔ گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر جانے کی ضرورت کی ملزم نے وضاحت کر دی ہے۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال وقوع کے روز دوپہر میں آپ کی کسی شخص سے ملاقات طے تھی؟ امجد حسین سے، اس نے جواب دیا۔ امجد حسین ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور پلازا کے علاقے میں اس کی اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ آپ کس سلسلے میں امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات کرنے والے تھے؟ دراصل ہم جس بلڈنگ میں رہ رہے تھے وہاں بھانت بھانت کے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بلڈنگ کا ماحول فیملی والوں کے لیے مناسب نہیں رہا، ہم گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اسی سلسلے میں امجد حسین سے میری بات چل رہی تھی۔ وہ مجھے ایک اچھا فلیٹ دکھانے والا تھا، لیکن وقوع کے روز امجد حسین سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب میں امجد حسین کی ایجنسی پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کسی پارٹی کو کوئی فلیٹ دکھانے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے وہیں ایجنسی میں بیٹھ کر 5-10 منٹ ان کا انتظار کیا، لیکن جب ان کی واپسی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں ایجنسی سے یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بعد میں کسی وقت امجد حسین سے ملاقات کر لوں گا۔ اور جب آپ ایجنسی سے باہر نکلے تو آپ کو بھوک نے ستایا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے گھر کا رخ کیا؟ جی ہاں، میں کھانا کھانے اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے استغاثہ کی تکلیف دور کرنے کی غرض سے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنے موکل سے پوچھا، ایک بات کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ میں نے ٹھہر کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، جب آپ کی وقوع کے روز امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات طے تھی، یہ ملاقات آپ نے لنچ کے وقفے ہی میں کرنا تھی، تو پھر آپ نے امتیاز سے اپنے لیے لنچ کیوں منگوایا تھا؟ بات یہ ہے کہ لنچ تو میں روزانہ ہی منگوایا کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ انسان نہایتی پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ جو کام کرتا چلا آ رہا ہو وہ اس کی پختہ عادت یا فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امجد حسین سے میری ملاقات طے تھی اور مجھے آفس سے باہر ہی کہیں لنچ کرنا تھا، لیکن معمول کے مطابق جب میرا چپڑاسی امتیاز لنچ کا پوچھنے آیا تو میں نے روزمرہ کی عادت کے مطابق اس سے لنچ لانے کے لیے کہہ دیا، لیکن چند منٹ کے بعد مجھے یاد آیا تو میں حامد باری کو اپنے جانے کا بتا کر آفس سے نکل آیا تھا۔ حامد باری کو آپ نے کیا بتایا تھا؟ میں نے باری صاحب سے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص سے ضروری میٹنگ کے لیے پلازا تک جانا ہے، میرا لنچ آ جائے تو وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ پھر اس پر باری صاحب نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تھا، بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، اگر لنچ آ رہا ہے تو آنے دے، جس کی قسمت میں وہ رزق لکھا ہوگا وہ کھا لے گا، آپ جائیں جہاں جانا ہے۔ ملزم نے بتایا۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے۔ باری صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف چل دیے تھے اور میں اپنی بائک پر بیٹھ کر پلازا کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ حامد باری صاحب تو اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں، وہ اپنے بیان اور گواہی سے آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کیا پراپرٹی ایجنٹ امجد حسین اس بات کی گواہی دے گا کہ وقوع کے روز 2 اور 3 بجے کے درمیان آپ کی اور اس کی ملاقات طے تھی؟ جی ہاں، وہ ضرور یہ گواہی دے گا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے بعد آج کی کارروائی کے لیے بس اتنا بچا تھا کہ حامد باری کی گواہی ہو سکے، اور یہ گواہی سراسر میرے موکل کی حمایت میں جاتی تھی۔ حامد باری ایک سنجیدہ اور معقول شخص تھا، اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا فرض پورا کر دیا۔ آئندہ پیشی پر 3 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 2 استغاثہ کے اور 1 صفائی کا گواہ تھا۔ میں سب کا احوال ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ کی گواہی، جس سے میرے موکل کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی۔ وکیل استغاثہ نے امجد حسین سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن اس سے حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ امجد حسین اور حامد باری کی گواہیوں نے ملزم عاطف کی ذات کو کافی حد تک معتبر بنا دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بھی مجھے اور زور لگانا تھا، اور یہ زور میں ہاشم انور کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لگانے والا تھا۔ ہاشم انور نے ملزم کے لیے ایک سچے اور کھرے دوست کا کردار ادا کیا تھا۔
میں نے ہاشم کے ذمہ جو بھی کام لگایا اس نے چراغی جن کے مانند میرے ہر حکم کی تعمیل کی تھی۔ اسے وکیل بننے کا شوق تھا، اس میں ایک جاسوس، ایک سیکرٹ ایجنٹ کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ استغاثہ کی جانب سے مقتولہ ہما کی ماں رئیسہ بیگم گواہی کے لیے پیش ہوئیں۔ رئیسہ بیگم کو روز اول ہی سے ملزم عاطف سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ہما کی شادی اپنی آپا نفیسہ بیگم کے بیٹے نوید صدیقی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کام ہما اور اس کے باپ خاور حمید کی ضد کے باعث ہو نہیں سکا۔ رئیسہ بیگم کو اپنی شکست کا گہرا ملال تھا، لہٰذا اس نے ملزم کے خلاف منہ بھر کر زہر اگلا۔ اس کے بیان کے الفاظ آگ کے گولوں کے مانی تھے، تاہم اس کے اندر کام کی بات کوئی نہیں تھی، لہٰذا میں نے متصل سے جرا کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ رئیسہ بیگم کے بعد استغاثہ کے سب سے اہم گواہ انور علی کی حیثیت عینی شاہد کی تھی، اور استغاثہ اس گواہ پر بہت زیادہ انحصار کرا تھا۔ جب میں عاطف کی ضمانت کے لیے زور مار رہا تھا تو وکیل استغاثہ نے اس عینی شاہد کا بطور خاص ذکر کیا تھا۔ بعد ازاں انکوائری آفیسر نے بھی اس عینی شاہد پر بہت زور دیا تھا۔ نور علی کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ اپنے نام کے بالعکس توے کے مانند سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک مستقل نوعیت کی ہلکی سی سرخی بھی پائی جاتی تھی۔ کالے رنگ پر سرخ آنکھیں ایک خوفناک تاثر پیدا کرتی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ پر مختصر سی جرا کی، پھر میں جج کی اجازت حاصل کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے ہاشم انور کو جن افراد کے بارے میں ہاسی نوعیت کی معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں ایک یہ شخص نور علی بھی تھا۔ نور علی صاحب، میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے پاس کام کرتے ہیں جس کا نام نوشاد عادل ہے؟ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ نوشاد عادل کا آفس ٹاور کے علاقے میں ہے، میں نے کہا، اور وہ روزگار کے سلسلے میں لوگوں کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھجوانے کا کام کرتا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نور علی صاحب، میں نے بڑے دھیمے انداز میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشاد علی آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 2000 روپے، اس نے جواب دیا، گویا آپ کی آمدنی 2000 روپے ماہانہ ہے۔ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میری آمدنی 2500 تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی آپ کے کام میں اوپر کی کمائی بھی ہے؟ میں نے زبانی انداز میں کہا، آپ 500-600 تنخواہ کے علاوہ بھی کما لیتے ہیں، آپ اسے اوپر کی کمائی نہیں کہہ سکتے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ کمیشن کا معاملہ ہے، عادل صاحب بعض کیسوں پر مجھے کمیشن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر کی آمدنی کو کمیشن کا نام دے لیتے ہیں، میں نے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ گویا آپ ایک ماہ میں لگ بھگ 2500 روپے کما لیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے؟ 100-200 اوپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ میں زیر سماعت کیس کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی غیر متعلقہ سوالات کر رہا تھا، اور یہ بات گواہ کو ذہنی طور پر الجھا بھی رہی تھی، تاہم اس نے یا وکیل استغاثہ نے کوئی سوال یا اعتراض نہیں کیا۔ نور علی صاحب، میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہوگی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ کی فیملی میں کل کتنے افراد ہیں؟ 4، اس نے جواب دیا، ہم میاں بیوی اور 2 ہمارے بچے۔ آپ اپنی فیملی کے واحد کفیل ہیں یا کوئی اور بھی معاشی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارا اور کوئی مددگار نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، میں ہی اول آخر اپنے گھر کو چلاتا ہوں۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں کیا وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ آپ بھی کمال باتیں کرتے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ 2-2.5 ہزار کمانے والا انسان کراچی میں اپنا فلیٹ بھلا کیسے خرید سکتا ہے؟ گویا آپ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ نور علی صاحب، میں نے سوالات کے زاویے کو اچانک تبدیل کرتے ہوئے کہا، کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے عینی شاہد ہیں؟ جی ہاں معلوم ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ عینی شاہد یا آئی وٹنس کے معنی پتہ ہیں آپ کو؟ جی ہاں، اس نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ نور علی صاحب، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی تھیں جو 30 بور کے بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے مطابق اس کی لاش ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ 17 اگست کو سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کا دن نہیں تھا، اور آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں۔ نور علی صاحب، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی تھیں جو 30 بور کے بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے مطابق اس کی لاش ڈرائنگ روم ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ 17 اگست کو سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کا دن نہیں تھا، اور آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں۔ یعنی آپ نے مقتول کا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 اور 3 بجے کے درمیان جائے وقوع پر موجود تھے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس دن آپ اپنی نوکری پر نہیں گئے تھے؟ اور اس روز صبح ہی سے میری طبیعت خراب تھی، اس نے جواب دیا، اس لیے میں نے چھٹی کر لی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہو تو چھٹی بھی کر لینا چاہیے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے واقعہ یعنی ہما کا قتل ہوتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، وہ تھوڑا رک کر بولا۔
مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر پڑی ملی تھی۔ میں نے کہا، آپ مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ نہ بھولیں کہ آپ اس کیس کے شاہد ہیں۔ میں در حقیقت مقتولہ کے ڈرائنگ میں موجود نہیں تھا۔ وہ بات کو نبھاتے ہوئے بولا، میں نے واردات کا منظر دروازے میں سے دیکھا تھا۔ دروازے میں سے؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ذرا وضاحت کریں گے نور علی صاحب؟ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے میں فلیٹ کے داخلی دروازے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس مقام سے مقتولہ کے ڈرائنگ روم کا ایک حصہ نظر آتا ہے اور وہ صوفہ جس پر مقتولہ کی لاش پائی گئی وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو اسی صورت ممکن ہے جو مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو۔ میں نے کہا، آپ دونوں کے فلیٹ آمنے سامنے ضرور ہیں، لیکن دروازہ بند ہونے کی صورت میں آپ اپنے سامنے والے فلیٹ کے اندر کیسے جھانک سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پہلے مقتول کے فلیٹ کا دروازہ بند ہی تھا۔ لگ بھگ 2:30 بجے ملزم اپنے گھر آیا تو میں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ ملزم اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا، لیکن دروازہ مکمل طور پر بند کرنا بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان میاں بیوی کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مقتولہ مجھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ملزم اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ملزم نے ریوالور سے 2 گولیاں چلائیں۔ اگرچہ اسے فائرنگ کی آواز پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں نے مقتولہ کی ہلکی سی چیخ سنی اور اسے صوفے پر ایک جانب جھکتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے فوراً اپنا دروازہ بند کر دیا۔ پھر تو آپ نے اپنی بیوی کو اس واقعے کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا؟ میں نے نہیں جناب، میری بیوی اور بچے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ وہ چالاکی سے بولا، گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر آئیں گے۔ اس وقت گھر میں اکیلا ہی تھا۔ نور علی صاحب، گرمیوں کی چھٹیاں 2 ہفتے پہلے ختم ہو چکی۔ اس وقت کراچی کے تمام اسکول کھل چکے ہیں۔ پھر آپ کے بیوی بچے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ 1-2 دن میں آنے ہی والے ہیں وہ۔ نور علی صاحب، میرے ریسرچ کے مطابق آپ کے بیوی بچے وقوعہ سے 2-3 دن پہلے ہی گاؤں گئے ہیں، یعنی اس وقت جب چھٹیوں کے بعد اسکول کھل چکے تھے۔ میں نے کہا، اور میں یہ بات ایسے ہی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ میں اپنی جان کیوں بچاؤں گا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہے انہیں عدالت میں لے آئیں۔ وہ ثبوت تو میں بعد میں لے کر آؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے پہلے آپ اس سے تو نپٹ لیں۔ اس کی گھبراہٹ، پریشانی اور غصہ اس امر کا ثبوت تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اسے کند چھری سے ذبح کرتے ہوئے کہا، نور علی، آپ نے 2:30 بجے اپنے سامنے والے فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہوتے دیکھی اور دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کیا پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا فرض نہیں بنتا کہ فوراً پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیں؟ میں نے بتایا تو ہے کہ میں ڈر گیا تھا، خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، اس روز صبح ہی سے میری طبیعت بھی خراب تھی۔ اس وقت آپ کیا ڈرے ہوں گے جو میں اب آپ کو ڈرانے والا ہوں؟ میرے انداز میں ادب و احترام بھی امڑ گیا تھا۔ آپ جس فلیٹ میں رہ رہے ہو اس کا کرایہ کتنا ہے؟ کرایہ ہی؟ وہ شکستہ آواز میں بولا، ہاں میں نے کرایہ ہی پوچھا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، سولجر بازار کی ایک صاف ستھری عمارت میں شفٹ ہوئے ابھی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وقوعہ سے 1 ماہ پہلے آپ نے وہاں رہائش اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کھارا در کے ایک تنگ و تاریک گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے موجودہ فلیٹ کا کرایہ 2000 روپے ماہوار ہے۔ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہاری ماہانہ آمدنی زیادہ 3000 ہے۔ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ اس اماؤنٹ میں سے تم 2000 کرایہ ادا کرنے کے بعد کس طرح اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہو؟ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس فلیٹ کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 20,000 ایڈوانس بھی دیا گیا، جبکہ تم معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، تم خود ہی اپنے گھر کو چلاتے ہو۔ وہ 20,000 روپے تمہیں کس نے دیے؟ اور 2,500 روپے کمانے کے بعد تم 2,000 پر کرائے کا فلیٹ کس طرح افورڈ کر رہے ہو؟ اور تم نے وقوعہ سے اپنی فیملی کو چند روز پہلے کیوں گاؤں روانہ کر دیا تھا؟ اور تم میرے سوالات سے اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں؟ تمہارے چہرے پر پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں دہشت کیوں ہلکورے لے رہی ہے؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کپکپا رہی ہیں؟ اور تم دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر کیوں گرنے والے ہو؟ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر استغاثہ کا سب سے معزز گواہ عینی گواہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر گرا بے ہوش ہو گیا۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتام پر عدالت کے کمرے میں جو حالات پیش آئے تھے ان سے صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ عدالت نے جب نور علی کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس کی گھسائی منجائی کی تو اس کی زبان کسی برساتی نالے کے مانند رواں ہوگی۔ پھر اس نے اپنے گرو شریک جرم نوید صدیقی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نوید صدیقی ہما یعنی مقتولہ کا کزن اور امیدوار تھا۔ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نور علی سے کام لیا تھا اور وہی نور علی کا فائنینشل سپورٹر بھی تھا۔ نوید صدیقی کے اما پر نور علی نے ہما کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی کہ پس منظر بن گیا۔ پولیس نے نور علی اور نوید صدیقی کے خلاف نیا چالان تیار کر کے عدالت میں دائر کر دیا اور آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل عاطف کو باعزت بری کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی سے کیجیے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔